اتنی سخت سیکیورٹی اور سارے پروٹوکولز کو پار کرتے ہوئے خاتون تنے تنہا اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے بارڈر انہوں نے پار کیا اور وہ ایک دشمن دیش پہنچ گئیں، اس پہ بہت بڑے سوالات کھڑے کرتا ہے. ہماری سیکیورٹی پہ بھی، پورے معاملے پہ ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ خاتون کس طرح سے پہنچی ہیں وہاں پر. اگر ہم اس معاملے کے باقی پہلوؤں سے نظر ہٹا کر صرف اس چیز پہ بات کریں کہ ان بچوں کا کیا ہوگا، تو بالکل یہ ایک الگ بحث ہے. اور اگر میں ایک نفسیات دان ہونے کے طور پر اس پہ بات کروں تو انتہائی نیگیٹو امپیکٹ ان بچوں پر ہوگا. ان کے لیے بڑا ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہے، کیونکہ جو ایک بچہ ہے وہ کانسنٹ دینے کی ایج میں نہیں ہے، اور جبکہ وہ کانسنٹ نہیں دے رہا، نہ تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی ماں کو روک سکتا ہے، نہ باپ سے التجا کر سکتا ہے، ماں لے کر چلی گئی ہے. تو یہ جو نیگیٹو امپیکٹ ہوگا اس پہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا. اور بالکل یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ بچہ مستقبل میں جا کر مختلف قسم کے نفسیاتی عوارض کا شکار ہو جائے. تو یہاں پر بہت ضروری ہے کہ جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں وہ انٹروین کریں. ان بچوں کا پراپرلی سائیکولوجیکل چیک اپ ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس پورے معاملے نے کس طرح سے ان کو سائیکولوجیکلی امپیکٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس خاتون کا بھی سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہونا چاہیے کہ کیا وہ خود نفسیاتی طور پر اتنی اسٹیبل ہیں. باقی تو جو ساری پولیٹیکل ڈسکشنز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر ہم صرف ایک پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر سائیکولوجیکل اسسمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک ایسا شخص جو کہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مسلمان رہ چکی ہیں اور اس کے بعد ان کو کلمہ بھی نہیں آتا، جبکہ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر چکی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں بنیادی چیز کلمہ ہوتی ہے جو کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. ہمارا باقاعدہ ناظرے کا پیریڈ ہوتا ہے. لیکن چلیں اسکولوں کی بات نہ بھی کریں تو ہمارے گھروں میں بھی کم از کم اتنی تعلیم ضرور دی جاتی ہے. تو یہی وہ تمام معاملات تھے جنہوں نے کہ اس پورے معاملے پہ سوال کھڑا کیا. تو یہاں پر دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ علاقے اتنے پسماندہ ہیں جہاں پر کہ حقیقتاً مذہبی شعور اتنا زیادہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ہمیں پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ عین ممکن ہے وہ کسی ایسے علاقے سے وابستہ ہوں جہاں پر کہ مذہبی شعور ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے. تو یہاں پر ہمارے لیے یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں ابھی بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا اور وہ اسلام کے جو بنیادی شعار ہیں ان سے بھی واقف نہیں ہیں. بلکہ جب میں نے پہلی دفعہ ان کی ویڈیو دیکھی تو میں پورے معاملے سے لا علم تھی. صرف ان کی ویڈیو دیکھتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ جو خاتون کلیم کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے ہیں، وہ مسلم ہیں، اور ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ نہ تو پاکستانی محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی اس میں اردو کا کوئی عنصر نمایاں تھا. تو یہ چیز واقعی انتہائی میرے لیے ایک حیرت کن تھی کہ کیسے ایک ایسی خاتون، چلیں وہ انڈیا تو چلی گئیں لیکن وہاں کا ایکسنٹ، ان کا لب و لہجہ اور اتنی شفاف ہندی کیسے بول سکتی ہیں.